اپنے معاشی معاملات سے نکالا ہے، اپنے سیاسی معاملات سے نکالا ہے، سرکاری معاملات سے نکالا ہے، اور ہم نے اپنی دین سے عیسائیت، رہبانیت اور مسجد کے کونے تک محدود رکھا ہے کہ جس طرح انہوں نے چرچ میں اور مندر میں اور گودوارے میں اپنے تہذیب کو یا عقیدے کو محدود رکھا ہے، ہم نے مکمل دین کو، دینی متین کو اسی طرح مسجد کے کونے تک اور عبادات تک محدود رکھا ہے۔ تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے رب کی قسم اے محمد، جب تک یہ لوگ آپ کو اپنے فیصلوں میں جج تسلیم نہ کرے، فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کرے، یہ مومن بھی نہیں ہو سکتے۔ اور قسم بھی کسی عام آدمی یا ذات کی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے کہا فلا وربک، نہیں، تمہارے رب کی قسم، تمہارے رب کی قسم۔ اور یہ بھی حضور کے مجلس میں دو آدمی حاضر ہو گئے تھے، ایک عیسائی، ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی بات سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا کہ یہ مال آپ کا ہے۔ وہ جب دونوں باہر نکلے تو مسلمان نے یہودی سے کہا کہ جاؤ اور آؤ ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئیڈیا بھی لے لیتے ہیں کہ اس کا کیا فیصلہ ہے، اس کا کیا رائے ہے۔ تو جو دونوں اس کے پاس چلے گئے اور مسلمان نے اپنا کیس پیش کیا اور یہودی نے اپنا کیس پیش کر کے کہا کہ ہمارے درمیان تو فیصلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لیکن اس مسلمان کا خیال یہ تھا کہ آپ کی رائے کو بھی لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور تلوار لا کر اس کا سر اس کے تن سے جدا کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ جو میرے محبوب اور جو نبی آخر زمان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا ہے، عمر کا فیصلہ ان کے لیے یہی تلوار ہے۔ لوگوں نے اس پر چمگوئیاں کی کہ مہمان کو قتل کیا، اللہ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ بس میں ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن پر ایمان لایا ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ میں بندہ اللہ کا ہوں اور فیصلے کسی اور کتاب اور نظام کے تحت کروں۔ یا تو ٹھیک تھا اگر اللہ نے مجھے کوئی کتاب نہیں دیا ہوتا، اللہ نے اگر مجھے کوئی نظام نہیں دیا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ نے ایک مکمل کتاب دیا ہے اور فیصلوں کے لیے ہے اور حکم بھی دیا ہے کہ اس کے مطابق فیصلے کرو، پھر ہم کیسے مسلمان ہیں کہ خود ہمارے ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا تھا اس میں فیصلے قرآن کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ ہمارا چیف جسٹس اور ہمارے سارے ججز قرآن کی زبان کو بھی نہیں سمجھتے ہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی ان کو نہیں آتا ہے، اور جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں کوئی نظام ہے ہی نہیں، یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح اندھا کہے کہ جناب سورج نہیں ہے، مجھے تو نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ غور کی بات ہے، فکر کی بات ہے کہ ہم ایمان کے کس درجے پہ ہیں کہ اللہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ فیصلہ اس قرآن کے مطابق کرو، اور ہماری ساری زندگی جو ہے قرآن کے۔ میں نے کبھی اپنے 47 سالہ زندگی میں نہیں سنا کہ چیف جسٹس نے آج قرآن کے مطابق فیصلہ کیا۔ آج تو جناب چیف جسٹس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیا تسلیم کر کے اسی کے دی ہوئی فیصلے کا اتباع۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الفجرات کی دوسری آیات میں فرمایا ہے کہ وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ یہ اصل میں مسلمانوں کی ایک تہذیب بھی سکھائی گئی ہے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں
کہ اللہ رب العالمین کے ہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ صحابہ کرام کو منع کیا گیا کہ ان کی مجلس میں بلند آواز سے بات بھی نہ کرے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, اور ان کی مجلس میں ایسی بات نہ کرو جس طرح آپ ایک دوسرے کے ساتھ کرو. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائے اور تمہیں اندازہ ہی نہ ہو. یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے جو مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے. ان کے ساتھ جو محبت ہے, ان کا جو مقام ہے, یہ مقام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں کوئی آدمی مومن ہو بھی نہیں سکتا ہے جب تک ان کی محبت مجھ سے زیادہ نہ ہو, والدین سے بھی, بچوں سے بھی, اور ساری جہان سے زیادہ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف کرنا نہیں ہے بلکہ محبت کے ساتھ ان کی اطاعت کرنا ہے. یعنی ہمارا ان کے درمیان اس طرح رشتہ نہیں ہے جس طرح ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور اسکول کی استاد کا ہوتا ہے, یا کسی فوج کے جرنیل اور فوج کے کسی آدمی کا ہوتا ہے. وہ آرڈر اوبے کرتا ہے لیکن ان کے اندر ان کی محبت نہیں ہوتی ہے. حضور کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ محبت کا رشتہ ہے. یہ جو ہماری زندگی میں حسن ہے, میں اپنے والد کا احترام کرتا ہوں, پھر میرے بچے میرے احترام کرتے ہیں. میں اپنے بڑے بھائی کا احترام کرتا ہوں, پھر میرے چھوٹے بھائی میرے احترام کرتے ہیں. یہ جو ہم بیمار کی بیمار پرسی کرتے ہیں, یہ جو یتیم اور بیوہ کی کفالت کرتے ہیں, یہ جو اور تو کیا کہ ہمارے مردوں کو بھی حضور علیہ السلام نے اتنا عزت دی ہے کہ اس کو بھی نئے کپڑے پہنا کر, عطر ڈال کر عزت کے ساتھ قبرستان تک پہنچایا جائے. تو ہماری زندگی میں یہ ساری جو حسن ہے, یہ جو ہمیں رنگ اور نسل سے بالا تر کیا ہے, یہ جو ساری دنیا کی انسانیت کو ایک بنایا ہے, تو ہمارا حقیقی محسن جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی مجلس میں بلند آواز سے بات بھی نہ کرو. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, وہ تو رحلت فرما گئے ہیں, اب ہم کیا کریں گے؟ تو اس کے نتیجے میں ایک کلچر, ایک تہذیب ڈیولپ ہوا تھا. پھر شاگرد اپنے اساتذہ کے سامنے خاموش, پھر بچے اپنے والدین کے سامنے عزت کے ساتھ, پھر بیٹی اپنی ماں کے سامنے, پھر بیوی اپنے شوہر کے سامنے. اس طرح ایک حیا کا کلچر, ایک عزت کا کلچر, ایک ادب کا کلچر, ایک دوسرے کے احترام کا کلچر, یہ پروموٹ کرتا ہے اسلام. اور فرمایا ہے کہ آپ اپنی آواز کو آہستہ رکھیں. میرے دوستو, اس طرح اس سورہ الفجرات میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اگر کوئی خراب آدمی, منافق آدمی کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لو, بغیر تحقیق کے کسی کے خلاف ایکشن نہ لو. ہمارے ہاں فوری طور پر ایک رد عمل سامنے آتا ہے اور پھر انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے تو یار غلطی کی, بات تو ایسی نہیں کی. اور یہ واقعہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بھیجا تھا ایک قبیلے کے ہاں کہ وہاں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لائے. وہ آدمی گیا نہیں تھا اور واپس آ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ جناب وہ تو دینا نہیں چاہتے, تو انہوں نے تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا, اس لیے میں باپ کے آیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دستہ ترتیب دیا کہ جا کر اس قبیلے کے ساتھ بات کر لے اور ان سے زکوٰۃ وصول کر لے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیوں زکوٰۃ سے انکار کیا ہے. تو جب وہ دستہ وہاں پہنچ جاتے ہیں, مجاہدین ان سے پوچھ لیتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی آدمی آیا نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین نے یہ اصول بھیجے کہ مومنوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بات سنے اور فوراً رد عمل اور ایک ایکشن کا فیصلہ کر لے. فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.
اب تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائے اور بعد میں آپ لوگوں کو پشیمانی ہو. میرے دوستوں